الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 40 شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، 40 ہفتوں سے یہ سبق چل رہا ہے اور رمضان کے 5-6 ہفتے، رمضان اور اس سے پہلے شعبان کے ٹوٹل ملائیں گے تو تقریباً 50 ہفتوں سے یہ چل رہا ہے، اور سال میں 50 پر 1 ہفتے ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 1 سال سے یہ ہفتہ واری عورتوں کا اجتماع ہمارے گھر میں چل رہا ہے، اور اس سال میں صرف 1 بار اجتماع نہیں ہو پایا تھا، باقی ہر ہفتہ اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع ہوا ہے۔ آج سبق نمبر 40 ہے، تو یہ جو 40 کا عدد ہے، اس کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے پیدائش سے لے لیا جائے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، پہلے وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ نطفہ یعنی ڈراپ، جیسے پانی کا قطرہ ہے، اس طرح ایک قطرے کی شکل میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب 40 دن گزر جاتے ہیں، 40 دن گزر جانے کے بعد وہ قطرہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن گزر جاتے ہیں، اس گوشت کے اندر سے رگیں وغیرہ نکل کر آتی ہیں۔ پھر 40 دن گزرتے ہیں، اس میں ہڈیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ اس طرح ہر 40 دن میں پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور جب بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہو جاتے ہیں، یعنی 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی 3 چلے لگ جاتے ہیں، پہلے 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، تو ٹوٹل ملا کر جب 120 دن گزر جاتے ہیں، تب فرشتہ آ کر کے اس بچے کو روح ڈال کر کے جاتا ہے، اس میں جان پھونک کر کے چلا جاتا ہے۔ 120 دن گزر جانے کے بعد بچے کو جان آ جاتی ہے، اور ساتھ میں فرشتہ اس بچے کا نام کیا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی، اور وہ بچہ دنیا میں جا کر کتنی روزی پائے گا،
کھانا پینا، روپیہ پیسہ، بیوی بچے، سب کو روزی کہہ دیا جاتا ہے، تو دنیا کی ساری روزی وہ لکھ دیتا ہے فرشتہ، اور یہ بچہ نیک ہوگا یا آئندہ چل کر یہ برا ہوگا وہ بھی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آگے چل کر کے نیک بنے گا یا گنہگار۔ تو پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت یہ سب لکھ دیتا ہے۔ میں جب شروع میں کالج کی پڑھائی چھوڑ کر کے مدرسے کو گیا تھا، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب مظفر نگر سے قدری تشریف لائے تھے۔ ہمارے امی کو حضرت سے ملانے کے لیے میں لے گیا۔ امی سے ہمارے مفتی صاحب نے بات کی۔ ہمارے امی نے کہا کہ میرا بیٹا شاہ جہان یہ کالج میں پڑھ رہا تھا، کالج کی پڑھائی چھوڑ کر کے یہ مدرسے میں چلا گیا، یہ حافظ بن گیا، اب مولوی بننے کو کہہ رہا ہے، 8 سال 9 سال اس میں لگیں گے، پھر کیسے ہوگا، کیا کھائے گا، کیسے کمائے گا؟ کالج کی پڑھائی تو اس نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے۔ تب ہمارے استاذ نے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہماری امی سے کہ امی جان دیکھیے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ روزی لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کے کتنا کھائے گا کتنا نہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، اس کو جانے دو، یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب کھلائے گا پلائے گا۔ تو جب میں مدرسے میں آیا اور پڑھتا رہا، ایک جگہ بیان کرنے کے لیے میں نے بیان کیا ایک جگہ، وہاں سے ہمارے امی کو کسی نے فون کر کے کہا تمہارا بیٹا بڑا اچھا بیان کرتا، بڑا اچھا سمجھاتا۔ ہمارے رشتہ داروں نے فون کر کے کہا 2006 میں شاید، تو اس وقت ہماری امی نے مجھے کہا کہ آج اگر میں مر جاؤں گی تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بیٹے نے میرا نام روشن کر دیا ہے، ادھر ادھر سے فون آ رہے ہیں۔ 2006 میں ہمارے امی نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال میں یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس بچے کا نام دنیا میں کیا ہوگا وہ لکھ دیتا ہے۔ وہ بچہ دنیا میں جا کر کتنی روزی حاصل کرے گا وہ لکھ دیتا ہے۔ وہ بچہ دنیا میں جا کر اچھا ہوگا یا برا ہوگا اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ جیسے اسکول کے اندر ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ آپ کے کلاس میں کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آ سکتا ہے، کون فیل ہوگا، ٹیچر بول دیتا ہے کہ رول نمبر 1 یہ فیل ہو جائے گا، رول نمبر 10 والا لڑکا یہ پاس ہو جائے گا، فلاں لڑکا 80% لا سکتا ہے۔ اب ایگزام ہونے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے ٹیچر نے جیسے کہا ویسے ہی آتا ہے کہ فلاں بچہ نمبر 1 آ گیا، فلاں بچہ 80% سے اوپر لے کر آیا اور فلاں بچہ فیل ہو گیا۔ اب کوئی آدمی ٹیچر کو الزام دے گا کیا؟ اے ٹیچر تمہارے کہنے سے میرا بیٹا فیل ہو گیا، کوئی نہیں بولتا، کیونکہ ٹیچر کو معلوم ہے اس کے پاس پڑھنے والے بچوں کے اندر ٹیلنٹ کتنا ہے، کون کتنا جانتا ہے، کتنا پڑھتا لکھتا ہے، اسے معلوم ہے۔
تو اس نے ایک اندازہ لگایا، ایک اسٹیمیشن لگا کر کے اس نے بتا دیا کہ فلاں لڑکا پاس ہوگا، فلاں لڑکا فیل ہوگا۔ تو اس لڑکے کے پاس ہونے میں، فیل ہونے میں ٹیچر کے کہنے کو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ وہ بچہ ایسا ہی ہے اس لیے ٹیچر نے کہا۔ ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے 100 گنا بہتر، 1000 گنا بہتر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں اور ساری کائنات کے بارے میں جانتا ہے کہ کون دنیا میں جا کر کے نیک بنے گا، اچھے کام کرے گا، اور کون دنیا میں جا کر کے برا بنے گا، برا کام کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی لکھوا دیتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا میں نیک بنے گا، فلاں جو ہے دنیا میں برا بنے گا۔ بہرحال یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، آپ اگر ان سے کہیں، مثال کے طور پر آپ عورتیں ہیں، آپ نے اپنی پڑوسن سے کہا آپا نماز پڑھ لو، تو آپا بولتی ہے اللہ توفیق دینا ماں، اللہ جب تک ہدایت نہیں دیتا میں نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ گھر کے سارے کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، سالن بناتی ہے اور سارے کام وہ کرتی ہے، لیکن جب نماز کی بات آئے تو وہ عورت اللہ کے اوپر الزام ڈال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اس لیے جو ہے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہمارے بزرگان دین اس کا علاج یہ بتلاتے ہیں، ایک ڈنڈا لے لو، ڈنڈا، موٹی لکڑی ان کے سر کے اوپر رکھنا اور بولنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو یہ ڈنڈا تمہارے سر پر گرے گا، چوٹ آئے گی، ورنہ نہیں۔ ایسا بول کر کے آپ ڈنڈا اٹھاؤ مارنے کے لیے ان کے سر پر، فوراً وہ عورت اپنا سر ہٹائے گی۔ کیا گئے میرا سر پھوڑالتی کیا گھر کو؟ حالانکہ اس کو بتایا گیا اللہ نے چاہا تو یہ ڈنڈا تمہارے سر پر پڑے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن اس میں وہ اللہ کی تقدیر پر بات نہیں لے جاتی۔ جب نماز کی بات آتی ہے بیٹھ کو رہتی، اللہ ہدایت دینا، اللہ ہدایت دینا۔ ارے تم اٹھو، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا ہے، اٹھو، جا کر وضو کرو، نماز کا ارادہ کرو، آگے بڑھو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ تمہارے دل میں ارادہ ہے ہی نہیں، جیسے یہ ڈنڈا، یہ لکڑی تمہارے سر پر لگنے سے پہلے تم نے اپنا سر بچانے کے لیے لکڑی سے سر کو ہٹا لیا، کوشش کی اپنی طرف سے تاکہ سر کے اوپر وہ ڈنڈا نہ پڑے، ایسی ہی کوشش نماز کے لیے کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو یہ سب کیا ہے، لوگوں نے بہانے بنا کر کے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دیا، اللہ ہمارے مقدر میں لکھا نہیں ہے، یہ سب بولتی رہتی ہے، جو بالکل بکواس ہے، بیکار کی بات ہے۔ جان بچانے کے لیے اس طرح آپ سے وہ جواب دیتی ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک چیز آپ کو اب سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کی طرف سے کوشش ہونا تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ آدمی کی طرف سے ارادہ نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، اور سامنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں 40 نمبر کے عدد کے بارے میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا، بیچ میں یہ ساری اہم باتیں آپ کو آ گئیں۔ وہ کیا بتلا رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو تبدیل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم جو بنتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، وہ ہر 40 دن میں ایک بار ہوتا ہے۔
ہر 40 دن کے اندر بچے کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور 120 دن میں جا کر اسے جان پڑتی ہے، پھر آگے چل کر وہ اسی طرح ہر 40 دن میں تبدیلی ہوتے ہوتے وہ پھر 9 مہینے میں، سال میں بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر تبدیلی آنی ہے تو 40 دن کسی عمل کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کی عادت 40 دن بنا لیں، انشاءاللہ پھر پوری زندگی اس کی عادت رہے گی۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آپ روزانہ کسی عمل کو کیجئے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اس کو پڑھا آج 100 مرتبہ، کل 100 مرتبہ، پرسوں 100 مرتبہ، ترسوں 100 مرتبہ، اس طرح پابندی سے 40 دن آپ پڑھتی ہوئی جائیں تو آپ کی زندگی میں عجیب سی برکت آپ محسوس کریں گے۔ درود شریف بھی، استغفار بھی، سورہ یاسین بھی، روزانہ آپ ایک معمول بنا لیں، ایک ٹائم فکس کر لیں کہ مجھے اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ کام کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پابندی سے آپ اگر کوئی کام کریں گی اس کے اندر برکت آتی ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ روزانہ پابندی سے اس ضرورت کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھ کر 40 دن کنٹینیو آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ان 40 دنوں کے بیچ میں اگر ایسا وقت آ گیا کہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نا، لیکن دعا تو مانگ سکتی ہے، تو دعا مانگیے۔ پھر جب نماز پڑھنے کے دن آتے ہیں پھر نماز شروع کر دیجئے۔ تو کسی بھی عمل کو کنٹینیو سے روزانہ 40 دن تک آپ کرتی رہیں، انشاءاللہ اس کے اندر برکت آ جائے گی اور اس کا اثر ہونے لگے گا، کیونکہ ہماری پیدائش کو 40 دن کا دخل ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہر 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، اسی طرح ہر عمل کے اندر برکت آتی ہے 40 دن کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار علماء کرام اکابرین فرماتے ہیں 40 دن کے واسطے نکلو، 40 دن تم جماعت میں نکلو، تو پورے 40 دن ان کو اپنے گھر سے باہر ادھر ادھر مسجدوں میں رکھا جاتا ہے۔ 40 دن تک جب وہ ایک جگہ رہتے ہیں، یعنی گھر سے باہر 40 دن تک جب وہ جماعت میں رہتے ہیں تو 40 دن تک دوسرے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کو نیک کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، طور کے پہاڑ پر بلایا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو آسمانی کتاب دیں گے، تورات دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور کہا اے موسیٰ اس پہاڑ پر 1 مہینہ رہو، اعتکاف کرو، دعا مانگو۔ 1 مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، دعا مانگی۔
ایک مہینہ گزر گیا، اللہ نے کہا اور ایک 10 دن رہو، پھر 10 دن وہاں رہے، 40 دن مکمل ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، آسمانی کتاب۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے بڑے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے 40 دن اس عمل کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اندر برکت آئے گی، اس کے اندر خیر ہوگی، اٹکی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو 40 دن تک آپ عمل کرنے کا معمول بنائے، ذکر ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، دعا ہو، انشاءاللہ اس کے اندر بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ بہرحال تو آج سبق نمبر 40 ہمارا چل رہا ہے، تو ایک بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے۔ اب دیکھیے سبق نمبر 40 دیکھیے، آج کا سبق بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اور ایک بات عجیب یہ ہو گیا، ہم نے سبق کو شروع کیا تھا 1 نمبر سے، اور اس میں اسلام کی بنیادی باتیں آپ کو بتائی گئی۔ بالکل سٹارٹنگ میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے بندیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس طرح کی باتیں سبق میں آئیں، دعائیں بھی آئیں، اس میں صبح نیند سے اٹھنے کی دعا یہ سب آئی ہی تھی۔ اب یہ 40 نمبر سبق میں اتفاق سے کیا آ گیا، میت کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا آ گیا، یعنی بالکل لاسٹ چیز آ گئی۔ تو اس سے بھی ایک ہم نیک فال لے سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہ عورتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کے فضل سے 40 نمبر پر جا کر کے یہ سبق ہماری موت پر مکمل ہوا ہے۔ تو گویا ہماری ابتدا اور انتہا سب کیا ہے، دین کو سیکھنے سکھانے میں لگا ہے۔ اچھا ایک بات یہ یاد آ گئی، نیک فال، فال لینا بولتے ہیں نا، فال لینا کسے بولتے ہیں؟ فال لینے کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے اچھا یا برا سمجھنا۔ اب گھر سے آپ نکل رہی ہیں، گھر سے جاتے ہوئے آپ کو کوئی نیک عورت نظر آئی، تو آپ نے دل میں سوچا میں ایک اہم کام کے لیے جا رہی تھی، تو استاد بھی کی نظر پڑ گئی میرے اوپر، یا میری نظر استاد بھی کے اوپر پڑی، الحمدللہ بہت اچھا، میرا کام ہو جائے گا آج۔ گھر سے آپ نکل رہی تھی، آپ کی نظر پڑ گئی مسجد کے امام صاحب جا رہے ہیں، میں باہر جاتی رہے تو حضرت مجھے نظر آئے، الحمدللہ میرا کام آج ہو جائے گا۔ گھر سے آپ نکل کر جا رہی تھی، آپ کی بیٹی آ گئی سامنے سے، آپ کا دل خوش ہو گیا، آپ نے فال لیا کہ میری بیٹی آئی ہے سامنے، میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا آپ گھر سے نکل رہی تھی، مسجد کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کا خیال آیا الحمدللہ میرا کام ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں نیک فال، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیک فال۔ اور ایک ہے برا فال، گھر سے آپ نکلنے لگی، بیوہ عورت آپ کے سامنے آ گئی، ایو آج میرا کمپاس ڈوب جاتا، آج میرا کام ستیہ ناش ہو جاتا، اس کو بولتے ہیں برا فال۔ یا گھر سے آپ نکل رہی تھی، راستے میں بلی آ گئی، اوہو بلی آ گئی، اب نہیں جانا با، چلو گھر میں واپس اندر چلو، اندر بیٹھو، بلی آڑا آ گئی، کالی بلی آ گئے تو اتاج پھر گھر میں جا کو ہائی سونے سو توٹی کا پانی سر پہ انڈل لیتی، کالی بلی آ گئی گھر کو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ برا فال۔ تو نیک فال لینا تو جائز ہے،
نیک فال لینا جائز ہے، برا فال لینا حرام ہے، شرک ہے۔ آپ گھر سے نکل رہی تھی، بیوہ آ گئی، تو بیوہ کے آ جانے سے آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتا۔ آپ گھر سے نکل رہی تھی، بلی آ گئی، تو بلی کے آنے سے آپ کا کام خراب نہیں ہوتا۔ آپ کا کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، آپ اچھا کسی چیز کو سمجھ سکتی ہیں۔ میں گھر سے جا رہی تھی، میری نظر ایک نیک پردے والی خاتون پر پڑی، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ امید ہے اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملایا ہے، تو آگے جا رہی ہوں تو میرا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اچھا فال آپ لے سکتی ہیں، برا فال نہیں لینا، ہرگز نہیں لینا برا فال۔ آپ جا رہی ہیں، کالی بلی آ جائے، بیوہ آ جائے، راستے میں کسی نے کچھ پڑھ کر کے ہلدی کا پانی چھڑکا ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، دعا پڑھتے ہوئے نکل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ سب پڑھتی ہوئی آپ چلی جائیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سائڈ سے چلی جائیں اور دعائیں پڑھتی ہوئی آپ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ بیوہ سامنے آ گئی سمجھ کر کے رک جانا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ آج اگر وہ سامنے والی عورت بیوہ ہے، کل یہ عورت بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے جو جا رہی ہے۔ کہ اس کا شوہر انتقال نہیں کرے گا، یا اس کی بیٹی کا شوہر انتقال نہیں کرے گا، اس کی بیٹی بیوہ نہیں ہوگی کیا؟ وہ بھی ایک دن بیوہ ہوگی۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ اس لیے برا فال کبھی نہیں لینا، نیک فال آپ لینا چاہیں لے سکتی ہے۔ آج میں 4 بجے اٹھ گئی ہوں، الحمدللہ آج میرا دن اچھا گزرے گا۔ یہ جو آپ کے دل میں خیال آیا نا، اس کو بولتے ہیں نیک فال۔ آج صبح ہی صبح میرے پاس سب سے پہلا فون ابا کا آ گیا۔ ابا تو مجھے چاہنے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، آج میرا دن اچھا گزرے گا، اس کو نیک فال بولتے ہیں۔ تو نیک فال لینے کی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن برا فال لینے بالکل جائز نہیں، حرام ہے وہ۔ بہرحال تو آج ہمارا یہ سبق نمبر 40 کس پر پورا ہو رہا ہے؟ آدمی کی موت پر اور اس کو کفن وغیرہ پہنانے پر پورا ہو رہا ہے۔ تو گویا ہماری زندگی مکمل ہو رہی ہے۔ شروع ہم نے کیا تھا نیند سے بیدار ہونے کی دعا سے، درود شریف سے، کلمے سے، اور ختم یہ 40 نمبر کا ہماری موت پر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے، یہ تو عورتوں سے متعلق ہے، میں موٹا موٹا پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ باقی جو عورتیں یہ سب چیزیں جانتی ہیں، ان کے پاس آپ کو جا کر کے پریکٹیکلی سیکھنا پڑتا ہے۔ میں صرف موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر بات نہیں بتا سکتے، موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے سبق نمبر 40، عورت کو غسل دینے کا طریقہ بھی وہی ہے جیسا کہ مردوں کا ہے۔ مردوں کو جس طرح مرنے کے بعد غسل دیتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی دینا ہے۔ البتہ ایک پوائنٹ، عورت کو عورت ہی غسل دے۔ مرد کو عورت غسل دے سکتی ہے، جیسے بیٹا مر گیا ماں غسل دے سکتی ہے، شوہر مر گیا بیوی غسل دے سکتی ہے، بہن غسل دے سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد وغیرہ نہیں ہے تو عورتیں بھی جو ہے، جو اس کی محرم عورتیں ہیں، وہ غسل دے سکتی ہیں۔
لیکن اگر عورت مر گئی ہے، عورت کا انتقال ہوا ہے، تو عورت کو عورت ہی غسل دے گی، مرد ٹچ نہیں کرے گا۔ جو حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہو، شرط کیا ہے؟ عورت پاک ہونا۔ عورت اگر ناپاک ہے وہ غسل نہیں دے گی، وہ سائیڈ میں کھڑی رہے گی بس۔ اکثر عورتوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا اس کو۔ عورت کو اگر غسل دینے گئی ہے تو پاک ہونا، پاک اگر نہیں ہے تو سائیڈ میں کھڑی رہے، انسٹرکشن دیتی رہے۔ اس کا شوہر بھی غسل نہ دے۔ بیوی اگر انتقال کر گئی، اب شوہر جو ہے بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ جیسے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا نکاح بیوی سے ٹوٹ گیا، اب شوہر بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ لیکن شوہر اگر انتقال کر گیا ہے تو بیوی عدت میں رہے گی 4 مہینے 10 دن، یعنی 120 دن۔ اس لیے بیوی کے حق میں شوہر کا نکاح باقی رہتا ہے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کو ٹچ کر سکتی ہے، غسل وغیرہ دے سکتی ہے۔ لیکن بیوی مر جائے تو شوہر بیوی کو ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، کپڑے سے ٹچ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ فوراً شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ نامحرم بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں۔ خبر میں اتارنا بھی ہے، شوہر ٹچ نہیں کرے گا بیوی کو، دوسرے لوگ اتاریں گے، کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ایسے لوگ اتاریں گے۔ ہاں، کوئی اگر نہیں ہے تو شوہر بھی ٹچ کرے گا، لیکن کپڑے سے ٹچ کرے گا، ڈائریکٹ جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ہاں، دیکھ سکتا ہے بس، گھر میں انتقال ہو گیا، شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مجبوری میں، جیسے پلنگ سے نیچے اتارنا، کوئی بھی نہیں ہے محرم، اس لیے ہاتھ لگائے، لیکن کپڑے سے لگائے۔ غسل کا تفصیلی طریقہ یہ ہے، غسل کی تیاری میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ اب غسل دینا ہے عورت کو یا مرد کو، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بیری کے پتے ڈال کر پانی نیم گرم کر لیں۔ بیری کے پتے، یہ بیری کے پتے پانی میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ جو 7واں آسمان ہے نا، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، وہاں بیر کا جھاڑ ہے، بیر کا جھاڑ۔ تو دنیا سے جانے والے اعمال سب سے پہلے اس بیر کے جھاڑ کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ بیر کے جھاڑ کے پاس سے آ کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ تو وہ بیر کا جھاڑ کیا ہے؟ ایک جنکشن ہے، جنکشن۔ جانے والے اعمال اوپر اس بیر کے پاس ہو کر جاتے ہیں، اوپر سے آنے والے فیصلے اس بیر کے جھاڑ کے پاس سے آتے ہیں۔ تو وہ بیر کا جھاڑ کیا ہے؟ ایک ہائی وے ہے، ہائی وے اوپر۔ تو انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کو بیر کے جھاڑ کو ایک تعلق ہے۔ اس لیے علماء نے کہا، حدیث میں بھی ہے کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی میں نیم گرم کر لے، یعنی پانی کو گرم کرنا ہے، ایک دم زیادہ بھی نہیں گرم کرنا ہے، زیادہ گرم پانی میت کے اوپر نہیں ڈالنا، ایک حساب سے جیسے آدمی نہاتا ہے اتنا گرم کر لیں۔ اگر پانی گرم نہیں کر سکتی آپ تو آگے لکھا ہے ورنہ سادہ پانی ہی کافی ہے، یعنی کسی جگہ بیری کے پتے نہیں ملے تو نیلگری کے پتے آتی، دیکھو نیلگری کے، وہ بھی ڈال سکتی ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا؟ بیری کے پتے ڈالنے سے وہ ایک قسم کی خوشبو آ جاتی ہے، وہ میت ہے نا، مردہ ہے،
اس کے جسم سے بدبو آ سکتی ہے کسی بھی وقت، اس لیے بیری کے پتے ڈالیں گے تو خوشبو آ جائے گی، اور میل وغیرہ بھی اچھا نکل جاتا ہے۔ یہ صابن شیمپو سے بھی اس سے جو ہے میل وغیرہ بھی اچھا صاف ہو جاتا ہے، بدبو سب نکل جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ بیری کے پتے نہیں ہیں تو سادہ پانی سے بھی نہلا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، غسل کے تختے کو طاق عدد میں لوبان، اگربتی یا کسی خوشبودار چیز کی دھونی دیں۔ اب میت کو نہلانے کے لیے ایک تختے کے اوپر لٹایا جائے گا۔ وہ جو تختہ ہے نا، پہلے اس تختے کو کیا کرنا، اگربتی سے خوشبو دینا، کیونکہ وہ میت ہے، میت کے جسم سے کبھی بھی کچھ بھی نکلے گا، پیشاب پاخانہ اور کوئی بھی چیز، تو بدبو آ سکتی ہے، اس لیے وہاں پہلے سے کیا کرنا، خوشبو دینا۔ اگربتی ہے، لوبان ہے یا عود ہے، وہ کوئلے میں ڈال کر کے کولسے میں وہاں خوشبو دینا تاکہ بدبو نہ آئے۔ پھر میت کے سطر پر یعنی عورت کے سارے بدن پر موٹا کپڑا ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ عورت کے جسم کے اوپر موٹا کپڑا ڈال لینا، پھر اندر کے جو ان کی پہنی ہوئی کپڑے ہیں وہ کینچی وغیرہ سے کاٹ کر کے نکال لینا، یا جو آرام سے نکل جائے نکال لینا۔ وہ کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بھیگنے کے بعد بدن نظر نہ آئے۔ وہ کپڑا اوپر جو ڈالتی نا، وہ پتلا نہیں ہونا، موٹا ہونا۔ پانی اگر اس پہ پڑ گیا تب بھی اندر کا حصہ جسم نظر نہیں آنا، موٹا کپڑا ہونا۔ اور کپڑا اتارتے ہوئے پورے پردے کا خیال رکھنا، کوئی بھی دیکھنا نہیں، چاروں طرف سے بند ہونا، اور اسی طریقے سے جو وہاں غسل دینے عورتیں ہیں ان کو بھی نظر نہیں آنا، کپڑے کے اوپر سے ہی اندر سے ہی نکال دینا ہے۔ جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے پہن کر، ہاتھوں میں گلوزز وہ آتے ہیں نا میڈیکل کے، وہ گلوزز یا کوئی کپڑا دستانے پہن کر یا کوئی موٹا کپڑا لپیٹ کر میت کے سطر پر موجود کپڑے کے اندر سے ہی دھویا جائے۔ شرمگاہ یا رانوں کے حصے کو بلا حائل چھونا یا دیکھنا جائز نہیں۔ عورت کے جسم کو جو خاص کر پردے کا جسم ہے وہ کپڑے سے ہی ٹچ کرنا، گلوز سے ہی ٹچ کرنا، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگانا۔ اب سب گندگی صاف کر لیے، پھر میت کو وضو کرائے۔ میت کو وضو کرانے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ میت ہے نا، اس لیے اسے کلی نہیں کرانا، ورنہ پانی اندر چلا جائے گا۔ ناک میں بھی پانی نہیں ڈالنا۔ اسی طرح گٹوں تک ہاتھ بھی نہیں دھلائے جائیں گے، گٹوں تک ہاتھ بھی دھلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ روئی کو تر کر کے، روئی ہے نا اسے بھگو کر دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے دونوں سوراخوں میں 3 مرتبہ پھیر دی جائے گی۔ یعنی وہ جو بھیگی ہوئی روئی ہے اسی سے دانت تھوڑا صاف کر دیں گے، ناک میں تھوڑا صاف کر دیں گے 3 بار۔ وہ باریک وہ بتی جیسا بنا کر کے ناک میں دونوں سوراخوں میں 3 بار کر لینا۔ 6 بتیاں لے لینا ہے، ایک سوراخ میں 3 بار اور ایک سوراخ میں 3 بار، اور 3 بتیاں لے لینا ہے۔ ایک بتی سے ایک بار دانتوں کو، مسوڑوں کو صاف کیا، پھر دوسری بتی سے ایک بار کیا، پھر تیسری بتی سے منہ کے اندر کے دانتوں کو، مسوڑوں کو صاف کر دیا۔ بس اتنا ہی، اندر پانی نہیں ڈالنا، منہ کے اندر، ناک کے اندر، ورنہ وہ اندر چلا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے،
لیکن اگر میت کا حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں انتقال ہوا ہو تو یہ کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی یہ جو مسوڑوں میں، دانتوں میں بھیگی ہوئی روئی کا کپڑا پھیرتے ہیں اور ناک کے سوراخوں میں پھیرتے ہیں، اگر عورت حیض اور نفاس یا جنابت کی حالت میں مری ہے تو یہ کام کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے۔ ناک میں اور منہ میں بھیگی ہوئی روئی پھیرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت ناپاک تھی نا۔ جس طرح زندگی میں جب غسل کرتے ہیں ناپاک ہونے کی حالت میں، پاک ہونے کے لیے تو کلی کرتے ہیں، ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہیں۔ اب وہ مر گئی ناپاک ہونے کی حالت میں تو ناک کے اندر اور منہ کے اندر یہ بھیگی ہوئی روئی کو پھیریں گے۔ ورنہ اگر عورت پاک تھی، نماز پڑھ رہی تھی، پاکی کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو پھر یہ روئی سے ناک اور منہ کے اندر پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں۔ ناک میں روئی رکھ دینا، کان میں روئی رکھ دینا۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے تاکہ وضو اور غسل میں پانی اندر نہ جائے۔ وضو اور غسل کراتے ٹائم پہ پانی اندر نہیں جانا، اس واسطے ناک کے سوراخ میں اور کانوں کے سوراخ میں روئی رکھ دینا۔ پھر جب پانی ڈالتے ہیں نا، منہ کے اوپر اپنا لیفٹ ہینڈ، بایاں ہاتھ رکھ دینا اور پانی ڈالنا ہے۔ تو منہ کو کیسے بند کرنا؟ ہاتھ آڑا رکھ کے، باقی ناک اور کانوں میں روئی رکھ دینا۔ پھر دیکھیے، پھر پہلے چہرے پر پانی ڈالیں۔ فرسٹ کان ڈالنا پانی چہرے کے اوپر، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھونا، پہلے رائٹ سائڈ کا پھر لیفٹ سائڈ کا، 3 بار۔ پھر سر کا مسح کرایا جائے، پورے سر کا مسح، پورے بالوں کو مسح کرنا، بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ پھر دونوں پاؤں کو دھوئیں، دونوں پیروں کو دھونا۔ آگے دیکھیے، میت کے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے گا۔ وضو ہو گیا نا، اور پوری باڈی کے اوپر اب کیا کرنا؟ 3 بار پانی ڈالنا۔ بیچ میں آپ رگڑتے رہو، صابن ڈالو، شیمپو ڈالو، سب جائز ہے۔ تو 3 بار پانی ڈالنا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ بیری کے پتوں میں پکا ہوا پانی۔ فرسٹ ٹائم جب سر کے اوپر سے لے کر پیروں تک پانی آپ ڈالیں گی تو بیری کے پتوں کا پانی ڈالنا، یہ اچھا ہے، کیونکہ اس سے بدبو وغیرہ چلی جاتی ہے اور میل کچیل بھی نکل جاتا ہے۔ تو آج کل لوگ بیری کے پتے کی جگہ صابن شیمپو ڈال دیتے ہیں، یا بیری کے پتے بھی ہے، صابن شیمپو بھی ہے، تو سب ڈالو، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کرتے وقت پردہ نظر نہیں آنا، اس کا اچھا خیال رکھنا۔ بے ڈھنگی عورتوں کو وہاں کھڑی نہیں ہونے دینا، پورا پردے کا خیال رہنا۔ آگے ہے، اور تیسری مرتبہ کافور ملا ہوا پانی بہائیں۔ تیسری مرتبہ کیا کرنا؟ لاسٹ میں جو پانی ڈالتے ہیں نا، وہ بکٹ میں گرم پانی، اس میں کافور ڈال کے ملا لینا، وہ پانی ڈالنا، ایک دم خوشبو ان کے جسم سے آنے لگے گی۔ ایک قصہ سناتا ہوں، سنو۔ ابھی 1 سال یا 1.5 سال پہلے میں قبرستان گیا تھا، وہاں تیلنگے آئے تھے، ان کا کوئی دوست مر گیا تھا، مسلمان تھا، اسے ہم دفن کرنے، دعا کرنے گئے تھے۔ تو تیلنگے آئے، ہم نے جو اس کو میت کو قبر میں رکھا، اور اندر جو طریقہ ہے رکھنے کا قبلے کی طرف، اور لکڑی وغیرہ رکھ کر کے پھر اوپر مٹی ڈالی، باڑی کے اوپر مٹی گرنے نہیں دیا، پورا پروسیس اس نے دیکھا، غیر مسلم نے۔ تو وہ مجھے بولنے لگا، سستے می واللو چاول لیا، بولا انہیں، ہمیں مر گئے تو مسلمان ہمیں مرنا کر کو بولا انہیں،
ہمارے دفن کرنے کے طریقے کو دیکھ کر کے وہ غیر مسلم بولتا ہے کہ مرے تو مسلمان ہو کو مرنا، بھائی کتنا اچھا تمہیں کرتے ہیں۔ وہ غیروں میں کیا طریقہ ہے، وہ بس لے گئے آگ میں جلا دیے، یا پھر کچھ اور ان کا طریقہ ہوگا۔ مسلمانوں کا طریقہ اس نے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور یہ بتایا۔ تو یہ دیکھیے آپ، نہلانے کا طریقہ اسلام نے جو سکھایا ہے کتنا شاندار ہے، کس قدر میت کو، مردے کو عزت دی جا رہی ہے۔ پہلے یہ پانی ڈالو، وہ پانی ڈالو۔ آگے دیکھیے، تھوڑا سا پڑھاتا ہوں، پھر باقی کا انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ پانی بہانے کی تفصیل یہ ہے، یعنی پانی جو عورت کے جسم کے اوپر ڈالیں گے اس میں تفصیل ہے۔ مرد کا بھی سیم پروسیس ہے، مرد کو جو نہلاتے ہیں نا اس میں بھی سیم پروسیس ہے۔ وضو کے بعد پانی بہانے سے قبل، وضو کے بعد پانی بہانے سے پہلے میت کے سر کو صابن وغیرہ سے خوب مل کر دھویا جائے۔ وضو ہو جانے کے بعد کیا کرنا، میت کے سر کو صابن سے، شیمپو سے اچھا صاف کر لینا۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پیر تک اتنا ڈالیں گے کہ نیچے کی جانب یعنی بائیں کروٹ پر پہنچ جائے۔ یہ کلومیٹر لمبا پڑھ ڈالا ہوں، کیا بھی مشکل نہیں۔ اب دیکھو، عورت کو آپ نے لٹایا ہے، اب پانی ڈالنا ہے نا، اب مردے کو کیا کرنا، بائیں کروٹ پر لٹانا، یعنی مردے کا لیفٹ سائڈ، ڈامے کدن سوتی نا ہمیں کروٹ لے کو، ویسا اسے سلانا، ویسا سلا کر کے کیا کرنا، بیری کے پتوں کا پانی ہے نا وہ سر سے لے کو پوان تک ڈالنا، اور ایسا ڈالنا، وہ بائیں کروٹ میں سو کر ہے ڈامے کدن، تو سیدھے کدن سے پانی ڈالیں گے تو بائیں کروٹ نیچے تک، پھسلیاں تک، نیچے کی پھسلی تک پانی پہنچنا، ایسا ڈالنا پانی۔ اتنا چھالک کو ہے سو کیا مشکل کیا بھی نہیں۔ پھر آگے کیا لکھا ہے، اس کے بعد پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اب کیا کرنا، میت کو سیدھے طرف سلا دینا، دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں گے کہ نیچے کی جانب یعنی دائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ تو سیدھے کدن سوجا کو، سلا کو، ڈامے کدن سے سر کے اوپر سے لے کو پیر تک پانی ڈالنا، اور اتنا زیادہ ڈالنا کہ سیدھے کدن جو سیدھا کروٹ نیچے تختے کو لگ کر ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھیں گی 1-2 بار جا کر کے آپ سمجھ جائیں گی۔ یہ سب چیزیں سیکھنا، ہر عورت سیکھنا، ہر گھر کی عورت اسے سیکھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد میت کو اپنے بدن سے ٹیک لگا کر ذرا سا بٹھانے کے قریب کر کے اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں گے۔ یعنی اب یہ سب ہو گیا نا، پھر کیا کرنا، پیچھے سے آ کو عورت کو اٹھانا، سر کی طرف سے آ کر کے اس کے کندھوں کے پیچھے ہاتھ رکھ کر کے آہستہ سے اٹھانا، اور پورا پردے کا خیال رکھنا، کپڑا، موٹا کپڑا جو ہے وہ ویسے رہنا، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھتے ہوئے ہی پیٹ کے اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ سے رگڑنا۔ اس سے کیا ہوگا، اگر کچھ گندگی نکلنے والی ہے تو ابھی نکل جائے گی۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کچھ فضلہ خارج ہو تو صرف اس کو صاف کر دیا جائے، جہاں گندگی نکلی ہے بس اتنا دھونا کافی ہے، وضو اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
پورا وضو شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کچھ پیشاب وغیرہ نکل آیا ہے تو پھر شروع سے وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں. خالی کہاں نکلا وہاں دھو لینا کافی ہے. اس لیے کہ اس سے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. اب یہ صرف احتیاط کے لیے اس طرح کیا گیا. بس یہاں تک غسل مکمل ہو گیا. اس کے بعد کسی کپڑے سے میت کے بدن کو خشک کر کے، یعنی سکھا کو کچھ تو کپڑا لے کر میت کے بدن کو کیا کرنا؟ سکھانا، پوچھنا. اوپر کا گیلا کپڑا بدل دیں گے. اوپر جو موٹا ہے نا بھیگا کپڑا، اسے بدلنا. بدلنا کیسا ہے؟ پہلے نیا کپڑا لا کر اس کے جسم پر ڈال کر ایک طرف سے اسے بدن کو ٹچ کرتے جانا، دوسری طرف سے پیروں کی طرف سے نیچے کا کپڑا کھینچتے ہوئے جانا. اس طرح کرنا کہ بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، بس چہرہ اور پیروں کا تھوڑا سا حصہ نیچے تلوے ہیں نا اتنا نظر آئے، بس باقی کچھ نہ نظر آئے. اس طرح آرام آرام سے کپڑا اتارنا، اندر کا بھیگا ہوا کپڑا، اوپر کا نیا کپڑا ڈال دینا. اور جسم پر کافور مل دیں گے. دیکھو کیا عزت ہے میت کی. کیا کرنا؟ کافور ہے نا، وہ لے کر پاؤڈر کر لینا اور پورے جسم کو وہاں تھوڑا مل دینا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک دم خوشبو آئے گی. اور قبر میں دفن کریں گے تو کوئی جانور وغیرہ بھی قبر کھود نہیں سکتا. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کھود کر کے اندر جا کر مردوں کو کھاتے ہیں. تو کافور اچھی طرح رگڑنے کا یہ فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ مردہ وہاں گھر کے پاس رکھا رہے گا، نہلانے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے، بدبو نہ آئے اس لیے کافور رگڑتے ہیں. اس کے علاوہ کافور کی بو آتی رہے گی تو کوئی مکھی مچھر بھی قریب نہیں آتا. کس قدر عزت ہے. ذرا عورتیں ایک منٹ سنو ماں، یہ پوائنٹ سنو، ذرا دل سے سنو. مر گئی سو عورت کو اللہ اتنا عزت دیو بولا ہے تو زندہ ہے سو عورت کو کتنا دینا سمجھ لو. اور ایک بار سنو یہ پوائنٹ کیا فرمایا ہے. مر گئے سو عورت کو اللہ کو اتنا عزت دیو بولا ہے تو آپ کے سامنے جو عورت بیٹھی ہے، آپ کے بازو میں جو عورت بیٹھی ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کی ساس ہے یا بہو ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا بھائی وغیرہ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، زندہ آدمی، اس کو کتنا عزت دینا آپ خود سمجھ لیں. اسلام نے مردے کو اتنی عزت دینے کے لیے کہا ہے تو زندہ آدمی کو کتنی عزت دینا. ہمیں گالیاں دیتی بائکاں کو، انہیں من جاتے نا گالیاں ہوا بائک میں گالیاں دیتی، انہیں ویسی انہیں ویسی کر کو. خیر عزت دینا، سب کو عزت سے بات کرنا. بری عورت ہے اسے بھی عزت سے اس کا دل جیت لینا. گالیاں انہیں گالی دی اور کو ہمیں گالیاں دینا نہیں. اور جسم پر کافور مل دیں گے، یہ ہو گیا. پھر اسے کفنایا جائے گا، یعنی کفن پہنائیں گے. اب غسل ہو گیا نا، اس کے بعد اسے کفن پہنانا ہے. فائدہ، میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لینا مستحب ہے. یعنی جو عورتیں مل کر کے وہاں میت کو غسل دے رہی ہیں وہ ساری عورتیں گھر میں جا کر خود بھی ایک بار پانی نہا لیں، غسل کر لیں. یہ مستحب ہے، ثواب ہے. اگر نہیں موقع ملا کوئی بات نہیں، لیکن کر لیے تو اچھا ہے کیونکہ اس کو نہلایا ہے نا، اس کا پانی آپ کے کپڑوں میں پڑا ہوگا، معلوم نہیں پیشاب اڑ کر کے پڑا یا خون اڑ کر کے پڑا، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسا کرو. ہاں یقینی طور پر اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کپڑے میں پیشاب کی چھینٹیں آئی ہیں پھر تو کپڑے کا اتنا حصہ اور بدن میں جہاں جہاں لگا اتنا حصہ دھونا ضروری ہے. خیر یہاں تک بات ہو گئی. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ کفن کیسے پہنانا اور پھر دفن کیسے کرنا، یہ 40 نمبر سبق کا ہی ایک نیا
سیکنڈ پارٹ سمجھ لیجئے، وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو یہ 40 سبق یہاں تک پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک نئی ترتیب انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔